اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ مقدس گھڑی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دلوں پر سکون چھایا ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کی رحمتیں زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت کو سحر بھی کہا جاتا ہے جس میں اللہ کا خاص انوار نازل ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اہل ایمان اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ کر رب سے راز و ریاض کرتے ہیں اور وہ دعائیں بے پردہ عرش تک پہنچتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجر کے وقت کی عظمت اور اہمیت کی قسم ہے۔ نور الہی دراصل اللہ کی طرف سے دلوں پر نازل ہونے والی وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہی نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کا خبر دیتی ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور سکون قلب جیسی بے شمار برکتیں لاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک جلالی آیت کو 21 بار پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آپ کے لیے آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کیا، آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست بھی آپ کی ترقی اور عروج اور کامیابی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی بدولت آپ کے راتوں رات حالات بدل گئے ہیں۔ ناظرین، فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہے، کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کی وادیوں میں خوابوں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے وقت اٹھتا ہے تو شیطان کو شکست دے کر اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتی ہے۔ اس وقت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ سب سے قریب ہوتا ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، یہی قرب الہی انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، نور الہی دل کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور محبت الہی کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر دل اور روح تک کو روشن کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر تو مشکل لگتا ہے مگر جو اسے معمول بنا لے اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آتی ہے کہ وہ دنیا کی تنگی میں بھی اللہ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آیت بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی برکات اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کا کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز فجر کے بعد یہ آیت صرف 21 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کے شکار ہیں اور جیسے لگتا ہے کہ زندگی صرف پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر ان کی وجوہات کیا ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ ناظرین، اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں اور دقتوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سایہ تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہوتی ہے، بیماری کا علاج ہوتا ہے، پریشانی کا حل ہوتا ہے، غموں کا اختتام ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، قسمت سنور جاتی ہے اور بگڑی بن جاتی ہے۔ ہماری پریشانیاں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ورنہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے۔
اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر فرمان الہی ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی خود اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں، جیسا کہ فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، اور دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنا بند ہو گئی ہے۔ اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر صحیح ایمان لانا ہے۔ جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے، اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالی سچے مومن کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمان باری تعالی ہے کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آج ایمان کے دعوے داروں کی بہتات تو ہے، مگر اکثر لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں اور رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لا کر شرک و بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی ہے، جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، دوسرا سبب ہمارے عمل میں اخلاص ہے، یعنی ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز اور اخلاص، اور ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اولاً عملوں میں کوتاہی اور اس پر مستزاد اخلاص کی کمی یا پھر اخلاص کا کم ہونا، شہرت، ریاکاری، دنیا طلبی نے ہمارے عملوں کو اکارت کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نصرت الہی سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، تیسرا سبب دعا ہے۔ دعا جو کہ مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں، مصائب و مشکلات ہوں یا خوشحالی ہو، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیے کہ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان، دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی کہ اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت سنائی، اور فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ ناظرین، آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے: اخلاص کا فقدان، بد عملی اور حرام معیشت۔ ان 3 منفی عوامل کو اگر دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے جو کہ سراسر شرک ہے، اور اس حال میں مرنا معجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے نے مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا سے امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔
ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح قلیل سچے مومنوں کے سر پر ہے۔ ناظرین، تیسرا سبب نماز ہے۔ رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے، اور اسی دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں، جو کہ 13 سال پر محیط ہے، اسی دعوت پر کڑی محنت کی۔ نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو کہ یہی تو مقصد حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی اس قدر فرماتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملے میں نماز کا سہارا لیتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے مواقع پر نماز کا حکم ہے۔ بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز، زلزلے کی نماز، اور اسی طرح ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاق ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ ناظرین محترم، پانچواں سبب صبر کرنا ہے۔ مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ لگا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی طرح چھٹا سبب اللہ پر توکل کرنا ہے۔ انسان بے صبرہ ہے اور تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور رب سے نجات مانگنے کے بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے، اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آپ قبر پہ سوال کر کے یہ مت سمجھیے کہ ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے مانگیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے، اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، لیکن بدلے میں آپ کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کے قبیل سے ہے اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری جگہ رب کا فرمان ہے کہ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال قبیحہ، فتنہ و فساد، کفر و نفاق اور حرام خوری وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، اور کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اور ناظرین، اگر ہم اس ساری بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہیں۔ رسول علیہ السلام کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تنگی و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے، فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے،
اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے یہ مراد ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ یہ عمل کون سا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے۔ دولت مند بننے کی یہ آیت پڑھیں، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ پوری زندگی میں مختلف پریشانیوں سے آپ کا واسطہ رہا ہے اور انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جتنا آپ صبر کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور اتنا بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، انہیں غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی جلالی آیت ہے، فجر کے بعد جب کوئی میرا بہن یا بھائی اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اپنی کھلی آنکھوں سے خود دیکھے گا۔ اللہ اسے اتنا نوازے گا کہ وہ خود بھی حیران رہ جائے گا اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ ناظرین بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے، جیسے مجھے ہر وہ چیز ملی جس کی میں نے خواہش کی۔ یہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص الخاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ نے شروع میں بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، یعنی اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین، 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں بھی خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا اور اس کی مشکلات کو بھی ختم کر دے گا۔ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور اس کی جو دلی آرزویں ہوں گی سب پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی بابرکت نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔